نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الامین المکین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ جی لگا کر سب سے پہلے آقا انعامدار شفیع روز شمار نائب پروردگار امت کے غمخوار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار امت کے والی غریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین طہ و یاسین سراج السالکین حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہم اور آپ کی ملی جلی خوش نصیبی ہے کہ آج شب میلاد النبی یعنی پیر شریف کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش مبارک کی یہ رات ہے، اور ہر ہفتے کی طرح آج ہم پھر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں بندوں میں سے ہم لوگوں کو گن چن کر اس ذکر کے لیے مخصوص کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب کے میلاد میں بیٹھیں۔ اچھا، رسول اللہ کے میلاد میں بیٹھنا اور ذکر مصطفیٰ میں شامل ہونا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی چاہے اور کوئی یہ سوچے کہ میں تو نہیں بیٹھتا یا میں شامل نہیں ہو رہا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کر رہا ہے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے تجھے بلایا ہی۔ یہ عشق والوں کی محفل ہے، محبت والوں کی محفل ہے۔ شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس غلام کو نوازتے ہیں انہیں اپنے ذکر کی محفل میں خود بلا لیتے ہیں۔
اور بہت سارے لوگ اور بدنصیب ایسے بھی ہیں جو ذکر مصطفیٰ کا سن کر بھی دور ہو جاتے ہیں. یہ ان کی کم نصیبی بدنصیبی ہے. وہ اپنی قسمت کو روئیں یا ہنسیں وہ ان کی مرضی ہے. ہم خوش ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی محفل میں بٹھایا. ہم کسی دنیا دار اور کسی سرمایہ دار کی محفل میں نہیں، محبوب پروردگار کی محفل میں بیٹھے ہیں. یہ اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا. اور کہاں؟ تم سے اچھی محفل میں، ملائے اعلیٰ کے جتنے مخلوق ہیں، فرشتگان نورانی محفل میں اللہ ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے پیارے محبوب کا ذکر کرتا ہے. ہم اللہ کے پیارے محبوب کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہاں اللہ عرش اعظم پر ملائے اعلیٰ کے جماعت میں ہمارا ذکر فرما رہا ہے. یہ رب کا فضل ہے. اچھا، محفل میلاد مصطفیٰ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے. آپ لاکھوں برس سجدہ کرتے رہ جائیں گے، دعا کی مقبولیت کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہے آپ پر. لیکن جو کام محبت میں ہو اور وہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں قبولیت عطا کر دیتا ہے. یہ میلاد شریف وہ ہے، ذکر مصطفیٰ وہ چیز ہے جس کے صدقے میں اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی. یہ ذکر مصطفیٰ وہ چیز ہے جس کے صدقے میں اللہ نے روح آدم کو جسد آدم میں قرار عطا کی. نور محمدی کا یہ صدقہ ہے، ورنہ روح ڈر کر نکل کے بھاگتی تھی. تو اللہ نے جسد آدم میں، مجسد آدم میں پہلے نور مصطفیٰ رکھا اور پھر روح آدم رکھی تو روح سما گئی. اب جان گزی ہو گئی، روح ڈرتی نہ تھی، مانوس ہو گئی. پوچھا اب کیسا ہے؟ کہا اللہ تیرا کرم ہے، مزہ آ گیا. اب تو نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. یہ ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا صدقہ ہے کہ پوری انسانیت آج حلالی ہے. آج پوری انسانیت جو حلالی ہے وہ رسول اللہ پر درود پڑھنے کا صدقہ ہے. اور میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا. اللہ پاک نے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اکیلے آدم علیہ السلام کا دل جنت میں لگ نہیں رہا تھا. تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے ان کی بائیں پسلی سے دادی حوا کو پیدا کر دیا. بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت. باپ آدم کی جب آنکھ کھلی تو قدم بڑھایا، کشش جو تھی وہ کھینچنے لگی، دادی حوا کی طرف بڑھے تو رب تعالیٰ نے فرمایا قف یا آدم، اے آدم ٹھہر جائیے. اب یہاں ایک بات کا میں خلاصہ کر دوں. صرف نوع انسانی کی یہ خصلت ہے کہ جو مرد حضرات ہیں، جو نوع رجل ہیں، صرف انسانی میں دو قسم ہیں، ایک مرد کی ایک عورت کی. مرد کی فطرت ہے وہ عورت کی طرف کھینچتا ہے، عورت کی طرف وہ کشش اس کے اندر ہوتی ہے اور مرد ادھر کھینچتا ہے. بلا اختیار میں اضطراری طور سے کھینچتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ آدم بھی کھینچے تھے تو اولاد میں بھی وہ فطرت ہے. دادی حوا کو دیکھا اور کھینچتے بڑھنے لگے. رب اکرم نے فرمایا قف یا آدم، اے آدم ٹھہر جائیے، وانکح، اور پہلے نکاح کیجئے. نکاح رب نے پڑھایا.
आदम और हव्वा के बीच में गवाह जन्नत के नूरानी मखलूक हैं। जब निकाह पढ़ दिया गया, अब कुर्बत चाही, फरमाया ला किफ, अभी भी ठहर जा, वअद्दिल महर, और आदम महर अदा करो। कहा या रब्बी मल महर, महर क्या है, क्या अदा करूं? फरमाया सल्ली अला मुहम्मद, सुभान अल्लाह। फरमाया आदम मेरे महबूब मोहम्मद पर दुरूद पढ़। दुरूद आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, दुरूद सलाम, और उसका सदका हुआ कि महर अदा हो गई। आदम और हव्वा करीब हुए और उसी आदम और हव्वा की नस्ल से हम आए। महर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना है, सलाम पढ़ना है। जो हलाली है यकीनन उसकी नस नस में भरा है कि हम कुछ करें न करें मुस्तफा पर सलातो सलाम जरूर पढ़ेंगे। बेशक आप आदम की हलाली औलाद की फितरत में शामिल है सलाम पढ़ना। वो बड़े कमबख्त हैं और वो अपनी नस्ल को पहले चेक कर रहे हैं। जो नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने को रवा नहीं समझते या जायज नहीं समझते और पढ़ने वालों पर फतवे लगा देते हैं और कहते हैं यहाँ से पढ़ते हो वहां से कैसे सुनते हैं। मैं तुम्हारे मौलवियों ने कुछ और पढ़ाया होगा, हमारे इमाम का सदका है, हमारे इमाम ने तो हमें सिखा दिया है। हम यहाँ से पढ़े वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काम, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहे मत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा की शान निराली, मेरे मुस्तफा की अज़मतें निराली हैं। तो ये जिक्र मुस्तफा का सदका है, मिलाद मुस्तफा का सदका है कि बाद औलाद आदम पूरी नौ इंसानियत हलाली है। ये दुरूद सलाम का सदका है। बेशक आदम अलैहिस्सलाम ने से जो चूक हुई जन्नत में, रब ताला ने फरमाया ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। तो शैतान ने वरगला दिया अम्मा हव्वा को। फरमाया रब ने फरमाया ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। खाने से थोड़ी मना किया, खाओ। जैसे खाया चूक हो गई और उन्होंने तो खाया ही, बाप आदम आए तो उन्हें भी खिलाया। कहा बड़ा लजीज है। बताया जाता कि वो गेहूं का दरख्त था, जन्नत में मना किया था इस दरख्त के करीब ना जाना। अल्लाह पाक ने फरमाया आदम अब दुनिया में जाइए। दादी हव्वा और बाप आदम दोनों अलग अलग जगह उतारे गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप की पहाड़ियों पर नाजिल किए गए जो श्रीलंका में है। आज भी आदम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान सरंदीप की पहाड़ी पर मौजूद है। गैर मुस्लिमीन उसे अपने पेशवा का कदम बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वह आदम अलैहिस्सलाम का कदम है। और आदम अलैहिस्सलाम ने यहां श्रीलंका से पैदल चलकर मक्कतुल मुकर्रमा हज खाने काबा 40 बार किया। ये सुभान अल्लाह, 40 बार हज किया बाप आदम अलैहिस्सलाम। और ये जमीन हिंदुस्तान का हिस्सा है। हमें ये कहते हैं कि तुम्हारा क्या लेना देना इस वतन से, हमारा ही तो लेना देना है। हमारे बाप यहाँ पैदा हुए, यहाँ उतारे गए जन्नत से, हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है यहाँ से। हम खाक हैं, खाक ही मावा है हमारा, इस खाक के हम बने और इसी खाक में समाएंगे इंशाअल्लाह। तुम अपनी हकीकत चेक करो, तुम कहाँ के हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप यहाँ आए तो हम तो पैदा भी यहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने 40 हज किए पैदल चलकर।
اور پھر دادی ہوا جدہ میں اتاری گئی، وہی جدہ جو سعودیہ عربیہ میں ہے جہاں حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے، تو وہی اترنا ہوتا ہے۔ اور دونوں کی ملاقات اللہ پاک نے کہاں کرائی؟ وہ میدان جہاں کے حج مکمل ہوتا ہے، میدان عرفات۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی میدان ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ میدان محشر اسی میدان میں قائم ہوگا۔ قیامت کا جو میدان ہوگا اسی عرفات کے میدان میں قائم کیا جائے گا۔ اللہ پاک کرسی عدالت پر ہوگا، سب کا حساب ہے، اور اسی میدان کے دامن میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، اسے جبل توبہ بھی کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں ہوا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے ایک کلمہ پا لیا اور توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا، اور اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور وہ کلمہ آدم کو کیا القاء ہوا؟ وہ کلمہ یہ تھا کہ آدم بہت توبہ کیا، توبہ قبول نہیں ہوئی، اب میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ بے شک۔ سبحان پیارے نبی کے وسیلے سے جو توبہ کی گئی، تو جن کے صدقے میں، جن کے ذکر کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، جن کے صدقے میں، جن کے وسیلے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ سے لگی، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے محفوظ رکھا، جن کے صدقے میں اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبح سے بچایا، جن کے صدقے میں اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس کری، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں کو فرعونیوں سے نجات عطا کیا، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو جنت عطا کی، جن کے صدقے میں اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کیا، جن کے صدقے میں اللہ تعالی نے شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا کی، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچایا۔ وہ ذکر ہے یہ، تو وہ ذکر اگر ہم گناہگار امت محمد اگر کریں گے تو کیا اللہ پاک نجات عطا نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ اور اس ذکر میں وہ برکت ہے کہ اللہ تعالی توبہ بھی قبول کرتا ہے، دعا بھی قبول کرتا ہے۔ بے شک۔ میں نے آپ کو ایک ذکر بتایا تھا، وہ جو فلسطین کی سرزمین ہے جہاں ظالم یہود و نصارہ نے تباہی ایسی مچائی ہے کہ کوئی گھر بچا نہیں، اور دانا پانی کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ کا ذرہ تک موجود نہیں، پینے کا پانی نہیں، ننھے ننھے بچے بچیاں روتے بلکتے سستیاں لے رہے، جوان بوڑھے سب کے لیے دانے ختم ہو چکے ہیں، اور اگر کچھ مدد کرنے والی ایجنسیاں وہاں کھانا تقسیم کرتی ہے تو یہ خبیث یہودی ان پر گولیوں کی برسات کر دیتے ہیں، اور وہاں بھی روزانہ 100-150 لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ وہی فلسطین ہے جہاں کے بیت القدس ہے، جو ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں معراج کی شب میرے مصطفیٰ کریم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جنتی براق باندھا گیا۔ آج بھی وہ کھمبا موجود ہے جس کھمبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق باندھا گیا تھا۔ میرے عزیزوں، اسی بیت القدس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، ریڑھ کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، قرآن پاک میں اللہ پاک نے یوں فرمایا، وَاذْكُرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ
نداءً خفیہ، یاد کرو اپنے رب کی رحمت کو جو اس نے زکریا اپنے بندے زکریا پر کیا علیہ السلام، اور وہ اپنے رب کو کی بارگاہ میں چھپ چھپ کے گڑی اور زاری کرتے تھے، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے۔ ندائے خفیہ، جو چھپ کر گڑ گڑا کر بندہ اپنے رب سے کی بارگاہ میں روتا ہے نا تنہائی میں، اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے مکاری کریں گے، آپ چار بیٹھے ہیں نا تو وہاں کونے میں بیٹھے ہو کرے گا، یہ مکاری ہے، ریاکاری ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ کوئی نہ ہو اور پھر تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعائیں کیا کرو تو دعاؤں میں رو اپنے رب کے آگے، تمہارا رونا تمہارے رب کو بہت پسند ہے، اور اگر رونا نہ آئے نا تو رونے کی طرح منہ بنا لو، تمہارے رب کو تمہاری یہ ادا بہت پسند ہے، میرا بندہ شرم کے آنسو رو رہا ہے۔ اللہ پاک رحم کر دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور یہ تو ذکر مصطفیٰ ہے میاں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، فرمایا وَأَوْهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، اے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، وَاشْتَعَلَ رَأْسِي شَيْبًا، اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری عورت بانجھ ہے، تو پھر مجھے کہاں سے بیٹا پیدا ہوگا؟ فرمایا اے زکریا یہ تمہارے رب کے لیے بڑا آسان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے ممبر سے دعا مانگی، بیت المقدس کی امامت کے مصلی سے دعا مانگی، ہر ذرے سے دعا مانگی، اولاد عطا نہیں ہوئی، لیکن ایک کونے میں بیت المقدس کے ایک کونے میں ایک محراب بنا ہے جسے محراب مریم کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں، کماری مریم، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا وہ حجرہ پاک ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہیں، انہوں نے انہیں پالا تھا، پرورش کی تربیت کی تھی، وہ اپنے محراب و منبر میں بیٹھ کر ذکر خدا ذکر رسول میں مبتلا رہتی تھی۔ جناب زکریا علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، خالو جان آپ مایوس نہ ہو، آپ میرے حجرے میں آ جائیے اور یہاں سے بیٹھ کر دعا کیجیے۔ جیسے ہی جناب زکریا علیہ السلام نے اس محراب مریم سے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں جس کے بارے میں خود فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں ذکر ہے، وَاشْتَعَلَ رَأْسِي شَيْبًا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، وَأَوْهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، میری عورت بانجھ ہے، تو کیسے میرے لیے مجھے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر محراب مریم میں آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا جن کا نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا اس کا نام یحییٰ رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا کی، ان کے بیٹے کو بھی نبوت عطا کی، جناب یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا حیران ہوئے، مریم یہ کیا ہے؟ میں نے بیت القدس کے منبر سے دعا کی، مصلی سے دعا کی، دعا قبول نہ ہوئی، تمہارے حجرے میں ایسا کیا ہے؟ اور آپ حیران بھی اس بات کو تھے کہ بے وقت انگور، طرح طرح کے پھل حضرت جناب مریم کے حجرے میں موجود، انگور کا موسم نہیں اور انگور موجود ہے، کھجور کا موسم نہیں کھجور موجود ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ پھل ان کے حجرے میں موجود ہے، اور پورے فلسطین میں کہیں پایا بھی نہیں جا رہا، اور وہاں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، سارے نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ثابت کیا، زکریا دیکھ لو میں رب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہوں، تو تم کیسے یہ سوچ لیا تم نے کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ جناب زکریا نے بی بی مریم سے پوچھا بیٹا یہ کیسے؟ کہا حضور میں جب روزانہ رات کو عبادتوں سے فارغ ہوتی ہوں تو سونے سے پہلے آخری پیغمبر
जनाब अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके ही सोती हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम का दो नाम है, आसमान में अहमद और ज़मीन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रोजाना रसूलुल्लाह का मिलाद पढ़कर सोती हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बरकत है कि जिस जगह यहाँ रोजाना मिलाद होती है, उस मिलाद का की बरकत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की। पता ये चला मिलाद मुस्तफ़ा में बैठकर जो दुआ आप मांगोगे, कसम रब्बे दुल जलाल की, रब्बे दुल जलाल तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, यकीनन वो रब तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो मिलाद मुस्तफ़ा इसी नीयत से करते हैं, पता नहीं दुआएं कब कबूल होंगी नहीं होंगी, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा में बैठकर जो दुआ करते हैं, अकीदा है कि वो दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। और ये मिलाद मुस्तफ़ा का ही सदका है कि रब तआला ने मुझ जैसे नातमा कमज़ोर, जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, ना कोई कारोबार है, ना कोई नौकरी है, और फिर भी अल्लाह ताला ने दो उम्रे करा दी। सुभान अल्लाह, मेरे रब का फजल है, ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। बाकी लोगों की सोच पर कोई पहरा नहीं है, ये रब का फजल है। हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। और हम तो इसी नीयत से मिलाद करते हैं कि वो बज़्म खास जो दरबारे आम हो जाए। देखिए, आपको पसंद आए तो मुस्कुरा मुस्कुरा के बीच बीच में सुभान अल्लाह कहते हैं। मिलाद क्यों करते हैं, उसका मकसद सुनिए। वो बज़्म खास जो दरबारे आम हो जाए, उम्मीद है कि हमारा सलाम हो जाए। इधर भी एक निगाहे लुत्फ़ आम हो जाए कि आशिकों में हमारा भी नाम हो जाए। ये आरज़ू है कि ये आरज़ू है एक बार जिंदगानी में दरे हुजूर पे हाजिर गुलाम हो जाए। दरे हुजूर पे हाजिर गुलाम हो जाए। और सुनिए, मिलाद क्यों करते हैं? मोहब्बत से पहले बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मिलाद करते हैं, बुला लो जल्द मदीने में या रसूल अल्लाह, बुला लो जल्द मदीने में या रसूल अल्लाह। कहीं ना उम्र दो, कहीं ना उम्र दोरे, कहीं ना उम्रे दो रोजा तमाम हो जाए। कहीं ना उम्र दो रोजा तमाम हो जाए। मदीना जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं। बेशक, सुभान अल्लाह, आमीन बोलिए। आमीन। मदीना जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, तमाम उम्र उसी में तमाम हो जाए। तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। तलब न बाग़ इरम की न ख्वाहिश जन्नत। मिलाद का मकसद सुनिए, तलब न बाग़ इरम की न ख्वाहिश जन्नत, अता मुझे दरे खैरुल अनाम हो जाए। उम्मीद है कि हमारा सलाम हो जाए। तलब खुदा से किसी चीज की नहीं हमको,
طلب خدا سے کسی چیز کی نہیں ہم کو، نیاز مندوں کا مقصد تمام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ تیری جناب مقدس میں سرور عالم، سبحان اللہ۔ میلادی بن کے رہی ہے، دیکھیں کتنا اچھا مقصد ہے۔ تیری جناب مقدس میں سرور عالم، قبول سب کا درود و سلام ہو جائے، قبول سب کا درود و سلام ہو جائے۔ خدایا دین کو دنیا میں یوں ترقی دے، میلاد مصطفیٰ کا مقصد دیکھیں، خدایا دین کو دنیا میں یوں ترقی دے کہ ساری دنیا میں اسلام عام ہو جائے، کہ ساری دنیا میں اسلام عام ہو جائے۔ نگاہ ناز کا صدقہ نیاز مند ہے ہم، کبھی قبول ہمارا سلام ہو جائے۔ اور بلائیے ہمیں محشر میں حوض کوثر پر، بلائیے ہمیں محشر میں حوض کوثر پر، کہ سیر آپ کا یہ تشنہ کام ہو جائے۔ اور بلا لو جلد مدینے میں ہے امیر کو خوف، بلا لو جلد مدینے میں ہے رضا کو خوف، کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے۔ یہ آرزو ہے کہ ایک بار زندگانی میں در حضور پہ حاضر غلام ہو جائے۔ دیکھیں آپ سب کا بھی یہ مقصد ہوگا تو مل کے پڑھیے۔ یہ آرزو ہے کہ ایک بار زندگانی میں در حضور پہ حاضر غلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر خدا ہی ذکر مصطفیٰ ہے، بے شک۔ جس نے خدا کا ذکر کیا گویا اس نے ذکر مصطفیٰ کیا، اور جس نے ذکر مصطفیٰ کیا اس نے ذکر خدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ کیا ہے ذکر خدا، تو فرمایا ذکر اللہ ہوا ذکر حبیب اللہ، ذکر اللہ ہوا ذکر حبیب اللہ، اللہ ہی کا ذکر رسول اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں دراصل یہ ذکر خدا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، حکم خدا کا ہوتا ہے، آنکھیں مصطفیٰ کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے سینے کو، آپ کے سینے کو، ہمارے نسلوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ عشق رسول کا مدینہ بنا۔ آمین۔ وہ شام بھی آئے کہ ایک شام مدینے پاک میں سرکار کے روضے مبارک کی وہ سنہری جالیوں پہ لائٹیں جلیں اور ہم وہیں کھڑے ہوں، اپنی ان ماتھے کی نگاہوں سے وہ منظر دیکھ لیں۔ بے شک۔ روضہ مصطفیٰ اور ہر گنبد پر جو نظر پڑتی ہے حقیقت میں وہ نظر روضہ مصطفیٰ پر، جبھی تو نبی پاک فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی اور مجھ فقیر کو بھی بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا کرے، اور یہی دعا ہے کہ مدینہ جاؤں پھر آؤں، دوبارہ پھر جاؤں،
तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। आमीन आमीन। बस आने जाने में उम्र खत्म हो जाए। कहाँ जा रहे हैं? मदीने शरीफ। कहाँ से आ रहे हैं? मदीने शरीफ। कहाँ जा रहे हैं? मदीने शरीफ। कहाँ से आ रहे हैं? मदीने शरीफ। फिर कहाँ जा रहे हैं? फिर मदीने शरीफ। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम करे और इतना दे दे मौला, बस वही आना जाना लगा दे। क्योंकि लोगों के घर पे जाओ तो ये तो सुना देते, हमने तुम्हें फलाने दिन चाय पिलाई थी, हमने तुम्हें फलाने दिन दावत खिलाई थी, फलानी जगह तुम्हारी मदद की थी वगैरह वगैरह, ताने दे देते हैं। बड़ा दुख आता है। लेकिन मुस्तफ़ा ने तो सब कुछ दिया और फिर भी सरकार जताते नहीं है। आइए सलातो सलाम पढ़िए सरकार की।